فرش التراب يضمني وهو غطاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. طہارت کورس یعنی پاکی ناپاکی کے مسائل پر مختصر آن لائن کورس کا آج دوسرا سبق ہے. ہم نے کل کے سبق میں طہارت کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت اور اس کا ترجمہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی اور سنی، اور اس کے بعد ہم نے طہارت کے معنی اور طہارت کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی طہارت کتنے حصے میں ڈیوائز ہے. دو حصے میں ڈیوائز ہے. نمبر ایک حدث کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر. حدث اکبر کس کو کہتے ہیں اور حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ اور حدث اکبر بے غسل ہونا کتنی صورتوں میں ہوتا ہے؟ آدمی کے جنوبی ہونے میں، عورت کے ماہواری ختم ہونے اور ولادت کا خون ختم ہونے، اور اسی طرح وضو کے بارے میں کہ آدمی وضو کب ہوتا ہے؟ جبکہ وضو توڑنے والی چیزیں اسے پیش آ جائے. اور اسی طرح نجاست یعنی گندگی سے طہارت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. آج کے اس وقت میں ہم یہ پڑھیں گے پانی کے احکام. پانی کے احکام اس لیے کہ نجاست اور گندگی کو دور کرنے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ذریعہ جو ہے تو وہ پانی ہے. اور اسی طرح طہارت حکمیہ یعنی بے وضو ہونا اور بے غسل ہونا، ان کو ختم کرنے کے لیے یعنی غسل اور وضو کرنے کے لیے جو سب سے پہلا ذریعہ ہے تو وہ پانی ہے. تو پانی کی اولاً دو قسمیں ہیں، یعنی پانی اولاً دو حصوں میں ڈیوائز ہے. نمبر ایک مطلق، نمبر دو مقید. مطلق پانی وہ ہے کہ پانی بولتے ہی عام طور پر ذہن جس کی طرف چلا جائے، یعنی ہم نے پانی کہا اور فوراً پانی کی ذات کی طرف ہمارا ذہن چلا گیا تو وہ مطلق پانی ہے. اور مقید پانی بولتے ہی جس کی طرف ذہن نہ جائے، جیسے پانی کے اندر سونف وغیرہ گھول دی جائے تو اب وہ پانی نہیں بولا جاتا بلکہ اسے شربت کہتے ہیں. اور اسی طرح پھلوں کا پانی کے پھل سے نکلتا ہے پانی نظر آتا ہے لیکن اس کا نام جوس رکھ دیا گیا. اب پھل کے پانی کو کوئی پانی نہیں کہتا. اگر کسی نے پانی کہا تو پھلوں کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا ہے بلکہ آج لوگ اسے جوس کہتے ہیں. تو ہمارا پانی بولتے ہی پھلوں کے پانی کی طرف ذہن نہیں جاتا، تو اس لیے پھلوں کا پانی، شربت اور جوس وغیرہ کا پانی یہ مقید پانی ہے. اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، مقید پانی سے اگر نجاست لگی ہوئی ہو تو نجاست کو زائل کرنا، ختم کرنا ممکن ہو تو ختم کی جا سکتی ہے. مقید پانی کے تفصیلی احکامات انشاء اللہ تعالی کل آئندہ سبق میں بیان کیے جائیں گے. اب حکم کے اعتبار سے یعنی طہارت، پاک کرنے، پاک ہونے، نجاست، ناپاک کرنے، ناپاک ہونے، کراہت، ناپسندیدہ اور گھن کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں. طہارت، نجاست اور کراہت کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں. نمبر ایک کہ پانی خود پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور کراہت سے خالی ہو، یعنی پانی کے اندر کسی قسم کی کراہت، طبعی گھن نہ ہو. نمبر دو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو مگر کراہت کے ساتھ، یعنی اس کے اندر ناپسندیدہ کی بات ہو، طبعی کراہت اور گھن کی بات ہو. نمبر تین پاک ہو مگر پاک کرنے والا نہ ہو. نمبر 4 کہ ناپاک پانی. اور نمبر 5 جس کے پاکی میں شک ہو.
نمبر 1، جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، کراہت سے خالی ہو، تو اس میں 8 قسم کے پانی داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بارش، نمبر 2 سمندر، نمبر 3 ندی، نمبر 4 چشمے، نمبر 5 برف یا اولوں کا پانی، نمبر 6 کنویں، نمبر 7 بڑے تالاب، نمبر 8 بورنگ کا پانی۔ نمبر 1 بارش، تو بارش کا پانی اصلاً تو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اسے مبارک پانی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا اور پاکیزہ پانی اتارا۔ تو بارش کا پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، مگر بارش کے پانی کو پاک برتن میں یا پاک جگہ جمع کر لیا جائے، یا بارش کا پانی اتنی کثرت سے برسے کہ ندی نالے بھر جائے تو وہ پانی بھی پاک ہے، اور اتنی کثرت سے کہ گلی کوچوں کے اندر پانی بہہ پڑے۔ تو اگر پانی کی کثرت زیادہ ہو اور پانی کے ساتھ میں دیگر نجاست، سڑک اور راستوں کی نجاست اور گٹر کا پانی کی آمیزش نہ ہو، وہ نہ ملے، تو بارش کا پانی پاک ہے۔ لیکن اگر دیگر نجاست کی ملاوٹ ہو جائے، ان کی آمیزش ہو جائے، گٹر کا پانی بارش کے پانی سے مل جائے، تو پھر بارش کا پانی ناپاک ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 سمندر کا پانی، تو سمندر کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، چاہے پانی کھارا ہو یا میٹھا ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ذہن میں یہ شک و شبہ تھا کہ سمندر کے اندر بڑے بڑے جانور ہیں اور وہ سمندر کے اندر مردہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو پھر سمندر کا پانی پاک کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ تو سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے وضو، طہارت، غسل وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ اس کے کھارے پن کی وجہ سے وہ پینے کے لائق نہ ہو۔ نمبر 3 ندی کا پانی، نمبر 4 چشمے کا پانی۔ ندی اور چشمے کا پانی، اس کے متعلق بحث آگے آئیں گی پانی کے بہاؤ اور ٹھہراؤ کے اعتبار سے۔ نمبر 5 برف یا اولوں کا پانی۔ اگر برف آسمان سے برسے یا ٹھنڈک کی وجہ سے زمین پر برف جم جائے، یا فریز وغیرہ میں ہم پانی کو جمائیں اور اس کا برف بنائیں، چاہے برف آسمان سے برسے یا زمین پر جمے یا ہم جمائیں، ہر طرح کے برف کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ نمک سے برف پگھلے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، غسل کرنا جائز ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ سمندر کا پانی جب تک کھارا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ بس سمندر کے پانی کو جب نمک بنا لیا گیا اور پھر نمک کو پگھلا دیا گیا، تو نمک کے پگھلانے کے بعد نمک کے پگھلے ہوئے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر سمجھے کہ برف آسمان سے برسے یا زمین پر جمے یا جمائی گئی ہو، ان کے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح نمک کے جب تک کھارا پانی کا نمک نہیں بنایا گیا اس وقت تک اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، لیکن جب نمک بنا لیا گیا اور نمک بننے کے بعد وہ پانی پگھلے تو اس نمک کے پگھلے ہوئے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6 کنویں کا پانی، اور نمبر 7 بڑے تالاب کا پانی، نمبر 8 بورنگ کا پانی۔ کنویں کے اور بورنگ کا پانی، کہ بورنگ بھی ایک طرح کا چھوٹا کنواں ہے،
ان کے متعلق بحث مستقل انشاءاللہ تعالی آگے آئیں گی، اور بڑے تالاب کا پانی انشاءاللہ تعالی آج ہی پانی کے ٹھہراؤ اور بہتے ہونے کے بیان میں ذکر کی جائیں گی۔ تو پانی کی حکم کے اعتبار سے 5 قسموں میں سے پہلی قسم ہے کہ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، کراہت سے خالی ہو۔ تو یہ عام طور پر یہ 8 قسم کے پانی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے ہر قسم کی طہارت حاصل کرنا جائز ہے، خواہ وہ نجاست حکمیہ ہو یا حقیقیہ، یعنی وضو غسل کرنا ہو یا حقیقت میں جو نجاست اور گندگی ہے اس کو دور کرنا ہو۔ اور پانی کی دوسری قسم کہ جو خود پاک ہو، پاک کرنے والا ہو مگر کراہت کے ساتھ، طبعی گھین کے ساتھ۔ تو جیسے بلی کا جھوٹا کہ پانی تھا، ذرا سا تھا اور بلی نے اس میں منہ ڈال دیا، اور اسی طرح دیسی اور گھومنے پھرنے والی مرغی کہ جو نجاست وغیرہ بھی کھا لیتی ہے، اس کا جھوٹا، اور اسی طرح ایسے پرندے جو درندوں کی طرح اپنی اپنے پنجوں سے چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، ان کا جھوٹا، سانپ اور چوہے وغیرہ کا جھوٹا، کہ ان کا جھوٹا پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے مگر کراہت کے ساتھ۔ تو ایسے پانی کا حکم یہ ہے کہ پانی کی پہلی قسم کی موجودگی میں وضو اور غسل کرنا، اور وضو اور غسل کرنے میں اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ ہے۔ اگر پہلی قسم کا پانی موجود نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ بلی نے تازہ چوہا کھایا ہو اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا ہو، یا مرغی کی چونچ پر نجاست لگی ہو، تو ایسی صورت میں ان کا جھوٹا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جس کا بیان 4 نمبر پر آ رہا ہے۔ نمبر 3، ایسا پانی جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، ایسا پانی جو پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو، اسے مستعمل پانی کہتے ہیں۔ یہ وہ پانی ہے جو حدث کو ختم کرنے یا قربت و ثواب کے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ حدث کو ختم کرنے مطلب یعنی بے وضو تھا تو وضو کرنے، یا بے غسل تھا تو غسل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا وضو اور غسل کے ہوتے ہوئے ہی عبادات کی نیت سے، ثواب کے بڑھانے کی نیت سے یہ پانی کو وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہ پانی عضو سے یعنی جسم سے علیحدہ ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ پانی نجاست حکمیہ کو دور نہیں کر سکتا، یعنی وضو اور غسل کے لیے اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، نجاست حقیقیہ کو پیشاب، پاخانہ یا کوئی گندگی کپڑوں پر لگ گئی ہو تو ان کو دور کر سکتا ہے، اس کپڑے کو پاک کر سکتا ہے۔ اور اس کی مثالیں سمجھیں کہ جو شخص بے وضو شخص نے بغیر نیت کے وضو کر لیا، مثلا بارش میں بھیگ گیا یا ٹھنڈک کے لیے اپنے جسم پر پانی بہایا اور وضو ہو گیا، وہ بہایا ہوا پانی مستعمل ہے کیونکہ اس نے حدث کو ختم کیا ہے۔ گو اس صورت میں نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے وضو کا ثواب نہیں ملا، غسل کا ثواب نہیں ملا، لیکن اس کا وضو ہو گیا ہے، تو وضو اور حدث ختم ہو گیا ہے، تو اس بنا پر وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ اور کسی شخص نے جو بے وضو تھا اور ثواب کی نیت سے وضو کیا تو پانی بدرجہ اولا مستعمل ہے، کیونکہ اس میں اسقاط فرض یعنی وضو کرنا اور بے وضو ہونے کی حالت ختم کرنا، حدث کو ختم کرنا اور ثواب دونوں باتیں ہی پائی گئی۔ لیکن کسی آدمی نے
جو آدمی باوضو تھا اس نے ٹھنڈک کے لیے یا تعلیم کے لیے یا اعضاء کی صفائی کے لیے وضو کیا تو پانی مستعمل نہ ہوگا، کیونکہ اس میں نہ فرض حدث ختم ہوا اور نہ ہی ثواب میں سے کچھ پایا۔ اور اسی طرح بے وضو شخص نے ٹھنڈک کی غرض سے یا ویسے ہی بلا وجہ بالٹی یا کسی برتن میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ سے گرنے والا پانی مستعمل ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں اگرچہ حدث ختم نہیں ہوا اور نہ ہی ثواب پایا گیا، مگر اس قدر عضو سے فرض ساقط ہو گیا، اس قدر عضو سے حدث ساقط ہو گیا اور مستعمل ہونے کے لیے اس کا ایک عضو دھل گیا ہے۔ البتہ اگر پانی نکالنے کی غرض سے مٹکے میں ہاتھ داخل کیا یا چلو لینے یا مگا نکالنے کے لیے بالٹی میں ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل نہ ہوگا، خواہ وہ باوضو ہو یا بے وضو، کیونکہ اس میں اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کھانے سے پہلے یا بعد میں سنت کی نیت سے ہاتھ دھوئے تو پانی مستعمل کہلائے گا، خواہ وہ شخص باوضو ہو یا بے وضو، کیونکہ کھاتے وقت اور کھانے کے بعد میں ہاتھ دھونا سنت ہے، یہ ایک ثواب کا کام ہے، تو کیونکہ اس میں ثواب پایا گیا تو اس لیے اس کا یہ ہاتھ دھونے والا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ پانی عضو سے علیحدہ ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ بس اگر کوئی شخص وضو کرے اور اس کا وضو کا پانی بہہ پڑے اور دوسرا شخص اس سے وضو کرے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وضو میں چہرہ یا ہاتھ دھوتے وقت گرنے والے پانی سے پاؤں دھل جائے تو یہ پانی کافی نہیں، البتہ پاؤں کا دھونا لازم ہوگا۔ اور تیسری بات کہ مستعمل پانی نجاست حکمیہ کو دور نہیں کرتا، نجاست حقیقیہ کو دور کرتا ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ نجاست حکمیہ سے مراد حدث ہے یعنی بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا، اور نجاست حقیقیہ سے مراد خبث ظاہری ہے یعنی پیشاب، پاخانہ، خون وغیرہ ظاہری نجاست۔ پس مستعمل پانی سے وضو اور غسل تو درست نہیں ہوگا کہ اس میں نجاست حکمیہ سے پاکی ہے، اور کپڑا وغیرہ دھونا درست ہوگا کہ اس میں نجاست حقیقیہ سے طہارت ہے۔ وضو اور غسل کا پانی بظاہر پاک ہے، مگر اس کا پینا طبعی گھن کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 4، ناپاک پانی۔ ناپاک پانی سے کسی قسم کی طہارت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ الٹا یہ دوسری چیزوں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، ناپاک بنا دیتا ہے۔ تو اب پانی ناپاک کب ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم پانی کے بہاؤ اور ٹھہراؤ کے اعتبار سے پانی کی 2 قسموں میں پڑھیں گے۔ اور نمبر 5 ہے وہ پانی جس کے پاکی میں شک ہو۔ یعنی پانی پاک ہے لیکن شرعی دلائل کی روشنی میں اس کے پاک کرنے میں شک آیا ہے، جیسے گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی۔ تو اب ایسے پانی کا حکم یہ ہے کہ پانی کی پہلی قسم کی جو پانی خود پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، کراہت سے خالی ہے، تو اس کے موجودگی میں اس پانی سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس پانی کے علاوہ یعنی یہ 5ویں قسم کے پانی کے علاوہ کوئی پانی موجود نہ ہو تو اس سے بھی وضو کر لے اور تیمم بھی کرے، خواہ وضو پہلے کرے اور تیمم بعد میں یا تیمم پہلے کرے اور وضو بعد میں۔ اب سمجھیں کہ حکم کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے پانی خود پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، کراہت سے خالی ہو، اس پانی سے ہر طرح کے نجاست کو دور کرنا جائز ہے۔ نمبر 2 کہ پانی
پاک ہو، پاک کرنے والا ہو مگر کراہت کے ساتھ، تو پانی کی پہلی قسم کی موجودگی میں اس پانی سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے۔ اگر پہلی قسم موجود نہ ہو تو پھر اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 کہ مستعمل پانی، ایسا پانی جو پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو، تو یہ پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 4 کہ نجس پانی، ناپاک پانی، یہ پانی پاک نہیں ہوتا اور دوسری چیزوں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5 وہ پانی جس کی پاکی میں شک ہو، تو ایسے پانی سے اگر اس پانی کے علاوہ دوسری پانی کی کوئی قسم موجود ہے تو پھر یہ پانی کا استعمال مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ اور اگر پانی کی پہلی قسم موجود نہ ہو تو پھر اس پانی سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ اب اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے، چاہے تو پہلے وضو کرے پھر تیمم کرے، یا پھر پہلے تیمم کرے پھر وضو کرے۔ اب پانی کے بہاؤ اور ٹھہراؤ کے اعتبار سے پانی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بہتا ہوا پانی، نمبر 2 ٹھہرا ہوا پانی۔ بہتا ہوا پانی جیسے ندی، نالے، چشمے وغیرہ کا پانی، ٹھہرا ہوا پانی جیسے تالاب، بڑا حوض وغیرہ کا پانی۔ اب بہتا ہوا پانی کو کیا ہے، تو بہتے ہوئے پانی کی چند تعریفیں کی گئی ہے، چند مثالوں سے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ پہلی تعریف ہے وہ پانی جو تنکا بہا کر لے جائے۔ دوسری تعریف وہ پانی جسے چلو بھرنے سے دوبارہ وہ پانی ہاتھ نہ آئے۔ یعنی اگر پانی بہہ رہا ہے اور آدمی نے ایک چلو پانی لیا، پھر اسے ڈال دیا، پھر دوسرا چلو بھر رہا ہے، تو پہلے چلو میں جو پانی لیا تھا وہ پانی اس کے ہاتھ میں دوبارہ نہ آئے بلکہ پانی آگے بڑھ جائے۔ اور تیسری تعریف کہ وہ شخص جس نے طہارت حاصل کرنی ہے اس کے غالب گمان میں جو پانی بہتا ہوا ہو وہ پانی بہتا ہوا ہے۔ اب بہتے ہوئے پانی کا حکم یہ ہے کہ یہ حکم کے اعتبار سے پانی کی پہلی قسم یعنی خود پاک کرنے والا کراہت سے خالی میں داخل ہے۔ اور اگر یہ بہتے ہوئے پانی میں نجاست گر جائے اور نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تو اس سے ہر قسم کی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر جاری پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو تو پھر چوتھی قسم ناپاک پانی میں داخل ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ ندی ہو یا نالا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی اور پانی کے اندر اس ناپاک چیز کا اثر ظاہر نہیں ہوا، رنگ، مزہ اور بو ظاہر نہیں ہوئی، تو اس پانی سے طہارت اور نجاست کا ختم کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر پانی کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا، رنگ یا مزہ یا بو، تو پھر وہ پہلی قسم سے نکل کر چوتھی قسم یعنی ناپاک پانی میں داخل ہو جاتا ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ٹھہرا ہوا پانی، تب ٹھہرے ہوئے پانی کی 2 قسمیں، نمبر 1 کثیر یعنی جو زیادہ ہو، نمبر 2 قلیل جو تھوڑا ہو۔ اگر ٹھہرا ہوا پانی زیادہ ہو، کثیر ہو، جیسے بڑے تالاب ہوتے ہیں یا بڑے حوض ہوتے ہیں، تو بڑے تالاب اور بڑے حوض کے پانی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان میں نجاست گر جائے تو ان کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، جب تک کہ نجاست کا اثر اس میں ظاہر نہ ہو۔ چنانچہ نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب بڑے تالاب اور بڑے حوض کی مقدار اور پیمانہ کیا ہے، تو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک طرف کے پانی کو حرکت دینے سے دوسرے جانب کا پانی حرکت میں نہ آئے، یا ایک جانب نجاست کے گرنے سے دوسرے جانب نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو،
تو ایسے بڑے تالاب اور ایسے بڑے حوض کا پانی دیکھنے میں بہتا ہوا نہیں ہوتا بلکہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کا پانی بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے، چنانچہ نجاست کے گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب بڑے تالاب اور بڑے حوض کی پیمائش۔ تو 10 یعنی 15 اگر چوڑائی ہو، حوض چوڑا ہو یا بڑا تالاب چوڑا ہو تو 15 اور اگر گول ہو تو 54 فٹ اور احتیاطاً 72 فٹ۔ اور اگر بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی تیر کون ہو، 3 گوشے والا ہو، تو پھر ہر جانب میں 23.5 فٹ یعنی 23 فٹ ہونا چاہیے، اور گہرائی اتنی ہو کہ چلو بھرنے سے زمین کی تہ نہ کھلتی ہو، اور جو پانی اس مقدار سے کم ہے تو وہ چھوٹا تالاب یا چھوٹا حوض ہے، اس میں ذرا سی بھی نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج کے سبق میں پانی کے احکام میں پانی کی 2 قسمیں مطلق اور مقید میں سے مطلق کے بارے میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل مقید پانی کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جھوٹے پانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔